السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا تیسرا روز ہے اور فقہ اسلامی کا تیسرا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ پانی کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ کی جائے اور جتنا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے، اور اس سے زیادہ پانی کو ضائع کرنا یہ اللہ کی نعمت کو بیکار بنانا ہے، اور خود رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اسراف کا گناہ ایک تو ہوتا ہے اپنے گھر کا پانی استعمال کرنا، اور ایک ہوتا ہے وہ پانی استعمال کرنا کہ جس میں مسلمانوں کے پیسے لگتے ہیں، جس کو وقف کا پانی کہا جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں تو اپنے پیسوں کا پانی ہے کہ اس کے پیچھے بل وغیرہ ہم لوگ خود پے کرتے ہیں، تو اگر وہ ضائع ہوگا تو ہمارا اپنا ضائع ہوگا، بیکار ہوگا تو ہمارا اپنا بیکار ہوگا، تو وہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے اور وہ بھی اسلام میں ناپسند ہے۔ مگر کبھی کبھی اسراف وقف کی چیزوں میں ہو تو یہ حرام کے درجے میں چلا جاتا ہے کہ وہاں اسراف سے مکروہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہاں اسراف حرام میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ مساجد کے اندر وضو کرنا یا مدرسوں میں وضو کرنا، کہ جہاں پانی کا آپ کے لیے وضو کا سسٹم ہوتا ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں وضو، مسجد میں وضو کے لیے آپ کے لیے انتظام کیا جاتا ہے وہاں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یہ جو پیسہ ہے بھلے آپ مسجد کو پے کرتے ہوں گے لیکن صرف پانی کے نام سے یا اپنے وضو کے نام سے آپ پے نہیں کرتے ہیں، صرف مسجد کے ڈونیشن کے نام سے آپ دیتے ہیں جو تمام چیزوں میں صرف ہوتا ہے۔ تو مسجد کا جو پانی ہے اس کے پیچھے جو بل پے کیے جاتے ہیں یا پانی کا بل پے کیا جاتا ہے یا جو کچھ خرچ اس میں ہوتا ہے وہ سب کا سب ان پیسوں سے ہوتا ہے جو لوگوں نے اللہ کی مسجد کو ڈونیشن کیا ہوتا ہے۔ تو ہم جو وضو کر رہے ہیں وہ سارا کے سارا پیسہ کہ کون سا پیسہ ہے؟ ڈونیشن کا پیسہ جو لوگوں نے مسجد کو صرف کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو وہاں جو ہے قانون سے ہٹنا بہت بڑا جرم بن جاتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے جتنے سے آپ کا وضو سنت کے مطابق ادا ہو جائے، اس کے اوپر جو بھی پانی صرف ہوگا تو یہ آپ کے لیے صرف مکروہ نہیں ہوگا بلکہ چونکہ مسجد کا پانی ڈونیشن کا واٹر ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کے لیے وہ حرام میں چلا جائے گا۔ اب جتنا پیسہ اس ضرورت سے زیادہ میں گیا کہ جتنا پانی آپ نے ویسٹ کیا بیکار کیا وہ پانی مسجد کا گیا، اس کے پیچھے گیس چلی اس کا بھی پیسہ مسجد کو پے کرنا آیا، تو آپ نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو مسجد کو خرچ زیادہ آیا، تو یہ آپ کا زیادہ خرچ کرنا وقف کی چیزوں میں حرام شمار ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم ان سب چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے، باتیں کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں یا اپنی کلی کر رہے ہیں، پانی چالو ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، پانی چالو ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے مساجد کے اندر وضو کر کے اسراف کرنا، اور اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کا قانون یہاں تک ہے کہ مسجد کے پانی کو مسجد کے باہر لے جانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ڈونیشن کیا ہے وہ مسجد کی ضرورتوں کے لیے ڈونیشن کیا ہے، تو وہیں تک محدود رہتا، اس سے آؤٹ نہیں جا سکتا ہے۔
تو اتنا احتیاط بتایا گیا ہے. بلکہ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، مسائل کی ہے، مگر جب تک ہمارے دماغ میں وہ چیز اندر نہیں اترے گی نا قانون بن کے، وہاں تک اندر احساس پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ سمجھتے کو مسئلہ ہے چھوڑ دیا، تو میں اس لیے آپ کو احساس پیدا کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں. بہت متقی، بہت پرہیزگار تھے. وہ چونکہ امیر المومنین تھے تو ان کی آفس میں جو بھی کام ہوتا تھا تو وقف کے پیسوں سے ہی ہوگا. آفس میں جتنا بھی کام ہوگا، جیسے مسجد میں جو کچھ ہے ڈونیشن کے پیسے سے، مسجد کے آفس میں جو کچھ ہوتا ہے ڈونیشن ہی کا پیسہ ہے، اسی سے پے کیا جائے گا. تو وہ اپنا کوئی بھی کام ہوتا تھا نا تو اس چراغ کو بجھا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ چونکہ میں جتنا کام ادارے کے لیے کر رہا ہوں وہاں تو مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو استعمال میں لاؤں، لیکن جو کام ادارے کا نہیں ہے تو کسی سے بات بھی کرتے تھے نا تو چراغ بجھا دیتے تھے کہ اب یہ ادارے کا کام نہیں ہے تو ابھی چراغ نہیں جلے گا، جب ادارے کا کام ہوگا تو جلے گا. تو وہ ہمارے بزرگ اتنی احتیاط رکھتے تھے کہ ایک ایک پیسہ جو وقف کا ہے وہ اسی استعمال میں جائے، اس سے زائد استعمال کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ بتائے بھی نا وضو کرنے کے بارے میں تو آپ سنیں گے نہیں، اور آپ کو یہ معمولی لگتا ہے، حالانکہ وضو ہم کر رہے ہیں، عبادت کے لائق ہم بن رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق بن رہے ہیں، تو وہاں تو ہر چیز اچھی کرنی چاہیے نا، تاکہ ہم اتنے اچھے بن جائیں کہ رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہونا تو میرا کھڑا ہونا رب کو پسند آ جائے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام کے ارتکاب سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مساجد میں وضو کرنا بہت احتیاط چاہتا ہے، اور یہ چیز مطلق ہم لوگوں کے دماغ میں نہیں ہے. سب سے زیادہ پانی بیکار مساجد میں کیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں وضو کرتے ہیں اور اپنی من مرضی سے پانی استعمال کرتے ہیں. شاید کے گھروں میں اتنا نہیں کرتے ہوں گے، ان کو یاد آتا ہوگا کہ بل تو اپنی کو پے کرنا ہے تو ذرا لمیٹڈ پانی یوز کرو، یا تو اپنے کہاں سب پے کرنے والے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. یہ وضو عبادت ہے، اور فضول کرنا مسجد کے اندر پانی کا یہ حرام ہے. کہاں عبادت اور کہاں حرام؟ یہ دونوں میچ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. عبادت اور حرام میچ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حرام ٹوٹلی الگ ہے، اللہ کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف ہے. تو عبادت اور حرام مکس نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں ہم لوگ مکس کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کو حتی الوسع اپنے گھر میں وضو کر کے آنے کی عادت بنانی چاہیے. جو کام سے آتے ہیں ڈائریکٹ وضو کر لے، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو گھروں سے آتے ہیں نا ان کو وضو کے لیے مساجد کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے کہ اگر میرے گھر میں پانی زیادہ بھی ہو گیا تو صرف مکروہ میں جائے گا، اور یہاں میں نے زیادہ یوز کر لیا تو کہاں چلا جائے گا؟ حرام میں چلا جائے گا. مکروہ حرام میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق سامنے رکھنا چاہیے. گھر سے وضو کر کے آنے میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس فائدے کو اگر آپ نظر رکھیں گے نا تو پھر آپ حتی الوسع یہی چاہیں گے کہ میں گھر سے وضو کر کے آؤں. آپ نے مجھے دیکھا ہے یہاں وضو کرتے میں کبھی نہیں کرتا ہوں کہ باہر گیا اور اچانک ہم ختم پڑھ کے آئے اور مسجد میں انٹر ہوئے، اذان ہو گئی ہے تو میں یہاں کا وضو خانہ استعمال کرتا ہوں، ورنہ 6 مہینہ ہوتا ہے مجھے اندر کی حالت معلوم نہیں ہے ادھر کی، میں ادھر جاتا ہی نہیں. اور تمام وضو جتنے بھی ہیں نا میں اپنے گھر سے کر کے آتی ہوں کہ کتنے یہاں اترتا ہوں، لیکن 5-10 منٹ کا ٹائم میرے پاس میں ہوتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ادھر سے وضو کر کے پھر ادھر آتا ہوں. یہاں کا وضو خانہ استعمال میں نہیں لاتا ہوں. بینیفٹ میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما کہ جو آدمی اپنے گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد کی طرف قدم رنجا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اگر وہ فرض کی نیت سے آتا ہے تو اسے 1 حج کا ثواب دیتا ہے، اور نفل کی نیت سے آتا ہے تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. 1 حج اور 1 عمرہ، یا دونوں کرتے ہیں نا ہم لوگ، یا سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں. دونوں نیتیں ہماری ہوتی ہیں جب ہم مسجد میں آتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، فرائض بھی پڑھیں گے. تو دونوں نیت ہمارے پاس میں ہے تو ہم کتنا ثواب لے سکتے ہیں؟ 1 حج کا بھی اور 1 عمرے کا بھی. اور خیال کتنا کرنا ہے؟ گھر سے وضو کر کے میں یہاں آؤں،
تو ایک حج بھی میرے ہاتھ میں آ گیا اور ایک عمرہ بھی میرے ہاتھ میں آ گیا، اور اگر میں مسجد میں آ کے وضو کرتا ہوں تو میرا وہ ثواب میں نے لاس کیا۔ تو اگر اس کی طرف ہماری توجہ جائے کہ ہم لاس کتنا کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، گھر سے وضو کر کے ہی آنا چاہیے، تاکہ یہ ایک ثواب جو ہے نا بڑی آسانی سے میرے مل رہا ہے، ایک حج کا اور ایک عمرے کا میں کیوں چھوڑوں گا؟ تو پھر الحمدللہ آپ اپنے گھر پہ وضو کریں گے اور گھر کے وضو کر کے یہاں آئیں گے تو مسجد کا پانی آپ استعمال میں نہیں لائیں گے، تو وہ فضول اگر ہوا بھی تھوڑا بہت تو گھر میں ہوا مکروہ میں جائے گا، لیکن یہاں ہوا تو حرام میں جائے گا۔ اس وجہ سے مساجد میں وضو کرنے والوں کو اس احتیاط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ایک جانب عبادت اور دوسرے جانب حرام، اس کا میچنگ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کے اوپر ہر ایک کو توجہ دینا چاہیے اور اس کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کل آپ نے بات کی تھی کہ بھئی اپنے بدن پر طاری ہونے والی جو ناپاکی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حدث کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نجاست کہا جاتا ہے۔ تو حدث کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی کیفیت، پوزیشن ہمارے بدن کے اوپر آتی ہے جس کی وجہ سے کبھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کبھی ہمارا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو ٹوٹے اور غسل ٹوٹے ایسے اسباب کو اسلام میں حدث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ حدث۔ اور باقی ناپاکیاں جو الگ سے لگتی ہیں، جیسے پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، ٹوائلٹ لگ گیا، وومیٹنگ ہوئی، کپڑوں کے اوپر گر گئی، یہ سب بھی ناپاکیاں ہیں، تو ان کو نجاست کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے حدث اور دوسرا ہے نجاست۔ نجاست ناپاک چیزوں کا ہمارے ساتھ متعلق ہو جانا، اور حدث کا مطلب ہمارے بدن میں ان کیفیتوں کا پیدا ہونا جس کی وجہ سے یا تو ہمارا غسل ٹوٹ جائے یا ہمارا وضو بریک ہو جائے۔ اگر وضو بریک ہونے والے اسباب ہیں تو ان کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور غسل بریک کرنے والے اسباب پائے جائیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدث اکبر۔ اکبر اور اصغر، چھوٹا اور بڑا۔ وضو چھوٹا ہے، غسل بڑا ہے، کیونکہ پورے بدن کو دھونا ہے، عضو سم پارٹ کو دھونا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوٹے میں شمار کیا، ان کو بڑے میں شمار کیا۔ یہ صرف سمجھ کے لیے ہے، ورنہ حدث اور نجاست دونوں کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو حدث کی دو قسمیں یاد رکھیے گا، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ پھر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، جنابت، حیض اور نفاس۔ حدث اکبر جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنابت ہے۔ جنابت کا مطلب وہ پوزیشن کہ جس کی وجہ سے ہم پر غسل فرض ہوتا ہے۔ وہ جب اس کے موقع آئے گا تو وہ تمام پوزیشنز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے اوپر خصوصیت کے ساتھ میں حیض اور نفاس، کہ جو منتھلی پیریڈ ان کا جو آتا ہے، ان کے جانے کے بعد میں ان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، تو اس کو بھی حدث اکبر کہا جاتا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون عورتوں کو آتا ہے اور پھر 40 دن کے قریب میں وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کو نفاس کہا جاتا۔ تو اس کے بند ہونے کے بعد بھی عورتوں کے لیے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو اس نفاس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حدث اکبر۔ تو جنابت کا تعلق صرف سب کے ساتھ ہے، عورتوں مرد دونوں کے ساتھ میں ہو سکتا ہے، لیکن حیض و نفاس کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مردوں کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ حدث اکبر کی تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں سے ایک کا تعلق مرد اور دونوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اور باقی دو کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ حدث کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا وضو ہے، اور جنابت، حیض اور نفاس کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا وہ غسل ہے۔ ہاں، تیمم وقت ضرورت دونوں کی جگہ پر جا سکتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس میں پانی نہیں ہے
یا بہت بیمار ہے، پانی استعمال کے لائق نہیں آپ کے لیے کہ پانی استعمال کریں گے تو اور زیادہ پرابلم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اسلام نے طہارت کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی جگہ پر تیمم رکھا گیا ہے، جو تیمم کے چیپٹر پر میں آپ کو اس کے مسائل بتا دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ وضو اور غسل دونوں جگہ پر تیمم ہو سکتا ہے کہ آدمی کے غسل پرابلم میں کہ غسل نہیں کر سکتا ہے، بدن میں کوئی ایسا پرابلم آ گیا ہے، پورے بدن کے اندر خارش ہو گئی ہے، پورے بدن کے اندر کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بدن نہیں دھو سکتے، تو اسلام کہے گا کہ پھر غسل کی جگہ پر اس کو تیمم کرنا ہے، یا ہمیں کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر اسلام کہے گا کہ اس کی جگہ پر بھی آپ کو تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم دونوں جگہ پر جا سکتا ہے، ورنہ چھوٹی پاکی کو یہ وضو کہا جاتا ہے اور بڑی پاکی کو کیا بولا جاتا ہے؟ غسل بولا جاتا ہے۔ طہارت حکمیہ اور طہارت حقیقیہ، اب اس کی جو پاکی ہم حاصل کرتے ہیں تو اس میں ایک کا تعلق حکم سے ہے اور ایک کا تعلق حقیقت سے۔ حقیقت کا مطلب ریالٹی، کہ ریئل میں کوئی چیز ہو تو اس کو طہارت حقیقیہ بولا جاتا ہے۔ جیسے پیشاب لگا تو اس کو دھو کر کے کلین کریں گے تو اس کو طہارت حقیقیہ بولیں گے کہ ریئل میں کوئی چیز لگی تھی جس کو میں نے واش کر کے دور کر دیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں طہارت حقیقیہ۔ پاخانہ لگاؤ کلین کیا، یا ہم استنجا کے لیے پیشاب کیا اور ہم نے کلین کیا، ٹوائلٹ کیا اور ہم نے کلین کیا، تو ان سب ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کو کیا بولا جاتا ہے؟ طہارت حقیقیہ۔ ریئل ناپاکی کو ہم نے کلین کیا، اس لیے اس کا نام ہے طہارت حقیقیہ۔ اور طہارت حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ طہارت حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریئل میں کوئی ناپاکی ہمارے بدن کے ساتھ میں لگتی نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ و رسول نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو تو تم کو پاکی حاصل کرنی ہے، تو سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، ریئل میں تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا وضو بریک ہو گیا تو ہاتھ کو کچھ لگا، چہرے پہ کچھ لگا، پاؤں پہ کچھ لگا، سر پہ کچھ آیا، کچھ نہیں آیا، وضو بریک ہوا۔ بریک ہونے کی جگہ الگ ہے، پیشاب کیا وضو بریک ہوا، ہاتھ پاؤں چہرے کچھ بھی نہیں آیا، مگر پھر بھی اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو ان سب کو دھونا پڑے گا۔ تو ناپاکی کچھ بھی نہیں آئی، مگر پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ نہیں، پاکی حاصل کرنی پڑے گی۔ تو ناپاکی آئی نہیں اور کہتا ہے اسلام کے پاکی حاصل کرو، تو اس کو کہتے ہیں انریل ناپاکی، ریئل میں نہیں ہے یہ، لیکن اس کو حکمی کہتے ہیں، مطلب اللہ و رسول کا آرڈر ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ہم نے کہہ دیا کہ ان چیزوں پر وضو کرنا ہے، ان چیزوں پر غسل کرنا ہے، تو بس ہمارا حکم ہے اور اس کو تمہیں فلفل کرنا ہے۔ تو اس طہارت کو کیا بولتے ہیں؟ طہارت حکمی، کہ ریئل میں کچھ تھا نہیں، مگر پھر بھی اللہ و رسول نے کہا تو ہم ان کے حکم کے آگے اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کے رکھتے ہیں، بس ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے، تو ہم نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا تو ہم وضو کریں گے اور ایسا ہوگا تو ہم غسل کریں گے۔ تو اس لیے فقہا نے اس کا نام رکھا ہے طہارت حکمی۔ اس کو تعبدی بھی بولتے ہیں، امر تعبدی، اس کا ایک نام ہے امر تعبدی، کہ وضو اور غسل کا حکم جو اللہ و رسول کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، یہ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی کا مطلب، امر کا معنی آرڈر اور تعبد کے معنی ورشپ، یعنی یہ آرڈر ورشپ کے اندر جاتا ہے۔ کیوں ورشپ میں جاتا ہے؟ ریئل میں تو کچھ ہے نہیں، مگر پھر بھی اللہ نے کہا کہ کرو تو بس اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو، رسول کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے، تو یہ ان کی اطاعت پر ہم نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ اس لیے وضو اور غسل کی پاکی کو امر تعبدی بھی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ امر تعبدی اور طہارت حکمیہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مگر فرق ورز کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، بدن کی طہارت، کپڑے کی طہارت اور جگہ کی طہارت۔ طہارت میں یہ سب آتے ہیں، بھئی ہمارا بدن ناپاک ہے
تو بدن کو پاک کرے گی. اگر ریل ناپاکی لگی تو ریل کو دور کرو. ریل نہیں لگی ہے تو وضو اور غسل سے متعلق ہے تو آرڈر کے حساب سے اس عمل کو کرو. تو اس کو کہتے ہیں بدن کی طہارت. ہمیں اپنے بدن کو پاک کرنا ہے, اور یا چاہے وہ امر حکمی ہو یا پھر یہ حقیقی ہو, دونوں سے پاک کرنے کو طہارت بدن کہا جاتا ہے. تو حکمی صرف بدن کے ساتھ آتی ہے, باقی کسی چیز کے ساتھ میں جاتی نہیں. اتنا یاد رکھیں کہ صرف ہمارے بدن کے ساتھ یہ حکم ہوتا ہے. وضو اور غسل کا حکم صرف بدن کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. کپڑوں کی طہارت, کپڑوں کو پاک کرو. وہاں ریل ناپاکی, یا تو پیشاب لگا ہے یا پخانہ لگا ہے یا کوئی اور ناپاک چیزیں جو ہمارے کپڑوں کے ساتھ میں لگ گئی ہے, تو اسلام کہے گا ان کپڑوں کو دھو لو, اس کو صاف کرو, اس کو پاک کرو. اس لیے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, اور تمہارا رب اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے کہ لا یقبل الا طیب, کہ وہ پاک کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا, صرف پاک کو قبول کرتا ہے. اس لیے جب تم خدا کی بارگاہ میں آتے ہو نا, تو تم کو الگ سے حکم دیا گیا وضو کرو, تاکہ تم کو پتا چلے تم اپنے رب کے پاس جا رہے ہو. وہ رب اتنا پاک ہے کہ اتنی بھی ناپاکی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. تو کپڑے ہمارے بدن کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں, ان کپڑوں کے ساتھ ہم اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو رب نے فرمایا کہ دیکھنا کپڑے کہیں ناپاک نہ ہو, اگر ناپاک ہیں تو ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں لیتا ہی نہیں ہوں. اس لیے کوئی آدمی ناپاک کپڑوں میں تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جاتا ہے, تو ظاہری پوزیشن میں تو آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر کہا تو نماز میں چلا گیا. اسلام کہتا ہے وہ نماز میں نہیں ہے, وہ آیا ہی نہیں نماز میں, وہ نماز کے بعد. جو اس نے اللہ اکبر کہا بس ایک پوزیشن ہے اندر آنے کی, اس نے اس کا صرف ظاہری طور پر اس پہ عمل کیا ہے, حقیقت میں نہیں کیا ہے. حقیقت میں نماز کا مطلب ہوتا ہے جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں دنیا سے نکل جاتا ہوں اور میں اپنی رب کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں ہوتا ہے اور میرا رب ہوتا ہے. یہ نماز کی پوزیشن ہے. اس لیے نماز کو سب سے اونچا ورشپ کے اندر درجہ دیا گیا کہ اس سے بڑا درجہ عبادت میں آپ کسی اور عبادت کا نہیں لا سکتے ہیں, کہ نماز سب سے ٹاپ پر ہے عبادت کے حساب سے, کہ اس میں ڈائریکٹ بندہ کس سے کانٹیکٹ کرتا ہے, اللہ کے ساتھ میں. بڑے جیسے روزہ آپ نے رکھا ہے نا, روزے کی حالت میں ٹوائلٹ میں بھی جا سکتے ہیں, جب دن بھر تو رہتے جاتے ہی ہے نا. روزہ ہے ٹوائلٹ میں گئے, روزہ ہے بال گھومنے گئے, روزہ ہے شاپنگ کرنے کے لیے گئے, روزہ ہے دوستوں سے بات کرنے کے لیے گئے, سب کچھ کر رہے ہیں. روزے میں کوئی فرق نہیں آ رہا, حالانکہ ورشپ ہے, مگر لوگوں سے بھی تعلقات آپ کے چل رہے ہیں اور ورشپ میں بھی جا رہا. اس طریقے سے زکات میں لے لو, صرف پیسوں کو تھرو کرنا ہے, غریبوں کے حوالے کرنا ہے, یا اس کے جو راستے بتائے گئے ان میں لگانا ہے, بس ہم نے عبادت ہے, مگر ہے ہر اعتبار سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. حج میں بھی ایسے ہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, حج بھی ہو رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہے, اور وقوف عرفہ بھی ہو رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں آ رہا. ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کو ورشپ کا نام تو دیا گیا ہے, لیکن اس کو اتنے ٹاپ پر لا کر کے ایک مسلمان کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ اس میں آدمی لوگوں سے نکل جاتا ہے, دنیا سے نکل جاتا ہے, اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں بالکل سیدھا. یہاں کسی سے لین دین, بات چیت, کھانا پینا, یہ سب حرام, کچھ نہیں کر سکتے. اب صرف اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا, اور رسول پاک نے نماز میں جو پڑھنے کے لیے کہا ہے, جو کرنے کے لیے کہا ہے, بس اسی کے مطابق کیے جانا. اس لیے کہ تو اپنے رب کے سامنے ہے, اب کسی سے تو اپنا کانٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی عبادت. اس وجہ سے اس میں وضو کا, غسل کا, کپڑے ہیں تو اس کا, جگہ ہے تو اس کا, ان سب کا پورا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے. اس لیے طہارت جو ہے نا اسلام میں, وہ آدھے ایمان کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا الطہارت نصف الایمان, طہارت آدھا ایمان ہے. یعنی ایک مسلمان کے اندر پاکیزگی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے, اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا دیکھ کر کے دنگ رہ جائے کہ ایک مسلمان جتنا کلین,
دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 5 مرتبہ ایسا بن کے اپنی رب کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ اس کا بدن بھی پاک ہوتا ہے, اس کے کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں, جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ وہ پاکیزہ رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, اور اس رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں پاکیزگی کے بغیر کسی چیز کو قبول کرتا ہی نہیں ہوں. اس وجہ سے ہم اتنے اہتمام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں نا, وہ دن بھر اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں, اس کے بعد دوسری نماز پڑھنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناپاکی لگ جائے, میرا کپڑا ناپاک ہو گیا ہو, میں نماز میں کھڑا نہ ہو سکوں, میں دور ہوں اور پھر حاضری نہ دے سکوں. ہمیشہ اس کو یہ خیال, تو وہ ہمیشہ اپنی طہارت کا بھی خیال ساتھ میں لے کے چلے گا. بلکہ ہم لوگ تو کبھی کبھی جو سفر کے لیے جاتے ہیں نا, تو پانی بھی رکھ لیتے پیچھے گاڑی میں, گٹ میں, کہ بھائی رکھ لو, اگر راستے میں اچانک ٹائم ہو گیا, پھنس گئے, جا نہیں سکتے ہیں, تو نماز قضا ہو جائے گی, یا ہو سکتا ہے تیمم کرنا پڑ جائے, تو تیمم تو وقت ضرورت ہے, اگر ہم پہلے سے اس کا انتظام کر لے تو وہ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا. تو ایک آدھ دو گیلن اپنے رکھ لیا, چلو ٹھنڈا پانی تو ٹھنڈا پانی, ارے وضو ہوگا تو نماز تو ادا ہو جائے گی نا, نماز قضا تو نہیں ہوگی, اور پوری پابندی کے ساتھ میں ادا ہوگی. ہمیشہ اس کا خیال ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. میں ہمارے اعلیٰ حضرت کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے نا, تو ان کو بمبے جانا تھا, بمبے سے پھر سفر کرنا تھا, تو پہلے ٹرین میں جانا پڑتا ہے. تو وہ علماء جو ہے نا, کہ وہ لوگ ہر چیز میں حساب لگاتے ہیں, یہ ٹرین جائے گی, یہ نماز فلاں جگہ پر آئے گی, کیسے پڑھیں گے, اہتمام ہوگا نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے ایک ٹرین جو پھر کی, تو پتہ یہ چلا کہ یہ ٹرین ایک جگہ پر جا کر کے بدلتی ہے, یعنی اس ٹرین سے اتر کے پھر دوسری ٹرین میں جانا ہوتا ہے, اور سارا سامان موو کرنا ہوتا ہے, اور پھر دوسری ٹرین سے آپ بمبے جا سکتے ہیں, مگر اس کا کرایہ کم ہے. دوسری ٹرین ان کے زمانے کے حساب سے شاید اس میں 200 روپئے سے زیادہ بتایا, حالانکہ 100 سال سے پہلے 200 روپئے ٹو مچ منی, سمجھ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ نہیں, یہ ٹرین جو ہے نا, اس میں اگر جائیں گے تو یہ بدلتی نہیں ہے, ڈائریکٹ جاتی ہے, تو نماز کہیں بھی پرابلم میں نہیں جا سکتی ہے. وہاں جو ہے یہ نماز آتی ہے, اور تھوڑا بھی آگے پیچھے ہوا تو نماز پرابلم میں چلی جائے گی. تو آپ نے وہ جو زیادہ پیسے والا ہے نا, وہ ٹکٹ کٹوایا. تو حضور اس میں چلے جاتے, تو نہیں, میں نے حساب لگایا نا, تو نماز فلاں جگہ پر پڑتی ہے, تو یہ ٹرین میں ہم لوگوں کو منہ ہونا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے سامان کو ہیرا پھیری کرنے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی. تو ایسا خوف لے کر کے ہم کیوں چلیں گے, اس سے بہتر ہے تھوڑا سا پیسہ زیادہ چلا جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر کے دوران میں میری نماز کسی بھی طرح سے تکلیف کی وجہ سے بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے بڑا پیسے کا ٹکٹ کٹوا کر کے اس ٹرین کے اندر آپ نے حصہ لیا, جس میں نماز ادا ہو سکتی ہے اور قضا ہو ہی نہیں سکتے, تکلیف کی وجہ سے, آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے. ہمارے بزرگان دین تھے جنہوں نے دین کا اتنا اہتمام کیا, اتنا اہتمام کیا, بلکہ آپ بیمار ہو گئے نا, تو آخری عمر میں, تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ کے بدن میں پانی بہت کم ہو گیا ہے, اب اگر رمضان کا مہینہ ہے, آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے کہ پانی اتنا کم ہو جائے گا, پانی کا لیول آپ کے بدن میں, کہ شاید آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. وہ سائنسی تحقیقات کے حساب سے آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے اس رمضان میں آپ کے لیے روزہ سراسر جان کا خطرہ ہے, آپ نہیں رکھیں گے. آپ گھر آئے, کہتے نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں, حالت ہوش میں ہوں, اور روزہ قضا کر دوں, نہیں ہو سکتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ بیٹوں کو بلا, بیٹے بات ایسی ہے, کیا کریں گے؟ پھر کہتے دیکھو اپنے یہاں تو گرمی زیادہ ہے, نینی تال وہاں سے نزدیک ہے, وہاں جو پہاڑیاں ہیں, اور پہاڑیوں کے اوپر بہت ٹھنڈک ہے, بدلیاں نیچے سے جاتی ہیں, بہت ٹھنڈک ہے. اگر وہاں چل کے روزہ رکھا جائے نا, تو مجھے امید ہے کہ بدن کے پانی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, 1 مہینے تک ہم لوگوں کو وہاں رہنا پڑے گا. تو کہتے چلو کوئی بات نہیں ہے, پیسہ لگے گا, لیکن اللہ کا فرض تو ادا ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے
اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے 1 مہینے تک کے لیے نینی تال میں آپ نے جگہ کو بک کروایا اور وہاں پہنچ کر کے رمضان شریف کے روزے اپنی علالت کی حالت میں آپ نے ادا رکھے اور ان روزوں کو آپ نے قضا نہیں ہونے دیا. ایسے ہی لوگ ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں کہ 100 سال ہو گئے ہیں پھر ان کے نام زندہ ہیں اور ان کی مخالفت کرنے پر پوری دنیا ٹوٹ سکتی ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکام کو ٹاپ پہ لا کر کے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے فرمان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اس پر عمل کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. کیوں نکل گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی لوگ بے ٹھکانے کے ہو گئے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو دین ملتا ہے اور ہم ہی لوگ ٹھکانے کے نہیں رہیں گے نا تو آپ کے پاس بھی ٹھیک سے دین نہیں پہنچتا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی مولوی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو سب کچھ چھوڑنے کے لائق ہے, چھوڑا جا سکتا ہے. تو عوام کے اوپر غلط اثر پڑا اور ان لوگوں کے اندر ایسا نہیں تھا. اس وجہ سے ان لوگوں کے قریب رہنے والے سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے کیونکہ وہ ان لوگوں کی بارگاہ میں رہتے تھے جہاں ایک ادب کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا, ایک مستحب کو بھی فورگیٹ نہیں کیا جاتا. جیسے حضرت بایزید بستامی ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے, اعلیٰ حضرت نے مقالۃ العرفاء میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بزرگ کو ملنے کے لیے گئے. ان کے کسی شہر میں آئے تھے لوگ, بہت کثرت سے ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کا ولی ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے, ان سے شرف حاصل کرنا چاہیے. کہتے جب وہاں گئے, نزدیک پہنچے تو وہ ان کو تھوکنے کی حاجت ہوئی نا تو انہوں نے قبلہ کی طرف تھوک دیا. اور ایک روایت آیا ہے کہ مسواک کے بارے میں کہ انہوں نے مسواک نہیں کی مگر یہ تھوکنا قبلہ کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا آپ نے کہ بھئی انہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا تو رک گئے. بڑے دن سے کہتے چلو واپس. کہا حضور ملنے آئے تھے نا, کب نہیں ملنا ہے؟ کہا کیوں نہیں ملنا؟ کہا کہ ہم اسے اہل اللہ سمجھ کے ملنے کے لیے آئے تھے. میں نے ان کو دیکھا ابھی دور سے کہ ان کو تھوکنے کی حاجت ہوئی, انہوں نے جس جانب تھوکا ہے اسی جانب قبلہ ہے. اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو قبلے کا احترام کرتا, لیکن اس نے قبلہ کی جہت کا خیال نہیں کیا ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اہل اللہ نہیں ہو سکتا ہے. واپس ہو گئے, ملاقات نہیں کیوں چلے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ مستحب. لیکن اس مستحب کو اتنے ٹاپ پہ لا کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ فقط اس وجہ سے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اگر وہ مستحب بھی ہے مگر اس کا کنیکشن کعبہ کی عظمتوں کے ساتھ میں ہے جس کی طرف آپ اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہو, اس کا احترام آپ کے دل میں ہونا چاہیے. خود ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا, قبلے کی طرف تھوک دیا مگر وہ دور تھے. حضور نے دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا مگر ان کو چاہے یاد رہا چاہے نہ رہا, مگر ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. قدم اٹھاؤ پھر بھی یاد رکھو کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, قانون کیا بتا رہا ہے, تاکہ میرا قدم اٹھنا تو ہے ہی مگر اس کے فیور میں اٹھ جائے تو قدم بھی تو ثواب بن جائے گا نا. جیسے مسجد میں انٹر ہونا کہ اندر آنا ہی ہے, وہ چاہے تم رائٹ لیگ سے آؤ یا لیفٹ سے آؤ, آنا ہی اندر. مگر لیفٹ سے میں آیا تو مخالفت کر کے آیا, لیکن اندر آنے ہی میں خیال رکھتا کہ نہیں میں پہلے داہنا پاؤں اندر رکھوں تاکہ قدم رکھنا بھی ادب بن جائے اور ایسا ہو جائے جو ان کی بارگاہ میں آنے کا ادب انہوں نے خود بتایا. تو ہمیشہ مجھے یاد رہے گا, نکلتے بھی یاد رہے گا, اندر آتے بھی یاد رہے گا جب میں اس کو امپورٹنٹ دوں. یہ کتنا اوپر ہے اور یہ کتنا یعنی اپنانے کے لائق ہے کہ میں آ تو رہا ہوں مگر کیوں مخالفت سے آ رہا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ ان کے فیور ہی میں آ جاؤں تو پورا ہی فیور ہو جائے. تو وہ اتنا خیال رکھتے. تو ہمارے آقا نے دیکھا دور سے انہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا ہے, کچھ نہیں بولے, وہ دور تھے اسے بلانے. حضور نے فرمایا کہ یہ کس قبیلے کے؟ کا فلاں قبیلے کے, اور وہاں کی مسجد میں امامت کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں قبیلے والوں سے کہہ دینا کہ اب یہ شخص مصلی پر جائے تو اسے کہنا کہ تم امامت مت کرو, کسی اور کو ہم اپنا امام بنائیں گے. میسج پہنچ گیا قبیلے والوں کو. اب ان کو پتا نہیں تھا جنہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا تھا وہ نادانستہ ہی ہوگا, مگر چونکہ وہ فرنٹ لائن کے تھے نا, رسول پاک سے قریب تھے,
کہ ان سے لوگوں کو دین سیکھنا تھا. وہاں تھوڑی بھی اگر کمی ہو جائے نا تو بہت بڑی کمی ہو سکتی. اس لیے حضور پاک بڑا تزکیہ فرماتے تھے ان کا. معمولی قانون کے حساب سے جو باتیں ہیں نا ان پر بھی ان کی اتنی سخت گرفت کرتے تھے کہ قانون کے اعتبار سے اتنی گرفت ہم لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے. جب نماز کھڑی ہوئی نا اقامت کہی گئی تو وہ یہ اکثر نماز پڑھاتے تھے تو وہ مصلی پہ آگے بڑھے تو لوگوں نے روک دیا, جناب رک جائیے. کہا کیوں؟ کہا رسول پاک نے منع کیا ہے, آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. وہ فون پیچھے ہو گئے لیکن اب سوچ رہے کیوں ایسا. دوسری نماز پڑھائی, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور میں نماز پڑھاتا ہوں, آپ نے مجھے کیوں منع کیا کہ میں مصلی پہ نہیں جا سکتا؟ تو میرا آقا ارشاد فرماتے کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ تم نے قبلہ کی طرف تھوکا, تو جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس قبلے کا احترام کیا ایک مومن کی ایمان کی کا تقاضا نہیں ہے؟ حضور نادانستہ ہو گیا تھا مگر پھر بھی گرفت کی گئی کہ اس کو مصلی پہ نہیں چڑھنے دیا گیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ فیور اگر کرنا ہے اس بارگاہ کا تو ناقص فیور کیوں کرو گے؟ کرنا ہے تو پورا ہی فیور کرو نا, پورا ہی فیور کرو. اور پورا فیور یہی ہوتا ہے کہ ہر طریقہ ان کا ہی ہونا چاہیے. وضو کرتے تو ہر طریقہ ان کا ہو جائے تو کون سی بڑی بات. وضو تو کر ہی رہے نا تو سارے طریقے انہی کے لے آؤ. نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں نا تو سارے طریقے انہی کے لے آؤ تو یہ پورا فیور ہوگا کہ نماز بھی ان کی اور سارا طریقہ بھی ان کا. ان میں اپنی چوائس کا ہم نے کچھ بھی داخل نہیں کیا. یہ ایک انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آیا ہے تو ناقص فیور کیوں کر رہا ہے, پورا ہی فیور کر لو نا. تو عبادت نماز کو سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا ہے کہ دیکھنا ایک مومن سے زیادہ کلین دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کسی کے کپڑے تو اجلے ہو سکتے ہیں, کسی کا بدن کا ظاہری حصہ تو ہو سکتا ہے زیادہ چمکدار ہو, مگر جس پاکیزگی کا خیال دنیا میں ایک مسلمان کرتا ہے اتنا مسلمان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے, بلکہ لوگوں کے لیے امپاسبل ہے. مسلمان جتنی پاکیزگی کا خیال کوئی نہیں کر سکتا, پوری دنیا کے لیے پاسبل نہیں رہا اتنا کر سکے کہ ہم دین میں 5 مرتبہ اپنی رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 5 مرتبہ اپنے آپ کو بھی ٹٹولتے ہیں, اپنے کپڑوں کو بھی ٹٹولتے ہیں, اپنی جگہ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ سب کچھ پاک ہے یا نہیں ہے, تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں اور اس بارگاہ کے لائق بن جاؤں کہ مجھے اس بارگاہ میں قبول کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ طہارت جو ہے اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس لیے اس کو آدھے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ خاص طور پہ اس طہارت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور نماز کا ڈائریکٹ تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جڑتا ہے, اور یہ پانی ہی ہمیں ان سب کے لائق بناتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پانی کی عزت کرنا سیکھو, اس کی رسپیکٹ کرنا سیکھو. آخری الفاظ کہ جیسے روٹی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں روٹی کے اوپر کوئی چیز مت رکھو, سالن مت رکھو, الگ سے کوئی برتن روٹی کے اوپر مت رکھو. فرماتے حضور روٹی کا احترام کرو, اگر گر جائے تو اس کو اٹھا لو, کلین کر کے اسے کھا لو. خود نہیں کھاتے ہو تو جو کھا سکتا ہے اس کو کھلا دو, جیسے جانور کھاتے ہیں اس کو کھلا دو, اس کو بیکار مت کرو, ضائع مت کرو. اس لیے کہ اللہ نے دنیاوی زندگی کا دار و مدار تمہارا اس روٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے, اسی سے تم زندہ ہو. وہ چھین لی جائے گی تو موت تمہیں آ جائے گی, تم مر جاؤ گے, تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ عزت سکھائی گئی روٹی کی, چونکہ اس سے ہماری زندگی متعلق ہے. اور فرمایا اس طرح سے ایک مومن کے نزدیک پانی بھی ہے کہ وہ پانی کا احترام کرے, اس کی عزت کرے, اس کی رسپیکٹ کرے. یہ پانی اتنا زیادہ قیمتی ہے ایک مومن کے لیے کہ میں ناپاک تھا, میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, میں اللہ اکبر کہہ کے تحریمہ باندھ کے اس کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا تھا اگر میں بے وضو تھا, اگر میں بے طہارت تھا, اگر میرے کپڑے ناپاک تھے. مگر یہی پانی ہے جس نے آ کر کے مجھے وضو کروا دیا,
پاک بنا دیا. کہا ٹھیک ہے جاؤ, میں نے تم کو لائق بنا دیا ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. غسل نہیں تھا, میں نے پانی سے غسل کر لیا. پانی کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا غسل ہو گیا, میں نے تم کو رب کی بارگاہ کے لائق بنا دیا, جا کر کے کھڑے ہو جاؤ. میرے کپڑے ناپاک تھے, پانی نے کہا میں اسے کلین کر دیتا ہوں, اس نے صاف کر دیا. پھر مجھے کہا جاؤ, میں نے تجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا ہے. یہ پانی کتنا اچھا ہے جو مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بناتا ہے. اس پانی کی ایک مومن کو کتنی عزت کرنی چاہیے. اس لیے بتایا ہمارے آقا نے کہ ندی کے کنارے پہ بھی وضو کرو, پھر بھی پانی کو فضول مت بہاؤ, جتنا ضرورت ہے اتنا ہی صرف کرو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Inshallah, just briefly translating what Hazrat mentioned in regards to the topic of today. Yesterday, of course, we mentioned in regards to being thankful for the water that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. Without this water, we are unable to become pure, we are unable to purify ourselves. And to waste water, we mentioned that it is makruh in wuzu. However, an additional ruling that we must remember is that this makruh would be when we are paying for the water ourselves. So if the water belongs to ourselves and we waste that water, then this will be makruh. If however it is water which is being given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, or done waqf of, and is bought with other people's money, for example the water that is found in the masajid, this water is known as water that has been given as waqf and in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. To waste this kind of water would be haram. So if someone wastes water in the masjid, then not only will it be makruh, but it will also be haram to waste this water, as this water does not belong to you and you are using it in the incorrect way. The ruling of Sharia in reality is that we should be doing wuzu at home. We should be purifying ourselves at home, unless you have a valid reason. You're running late, for example, you may have come from work, or your wuzu breaks whilst you're in the masjid, whatever the reason might be. If you have a valid reason, then of course you are permitted to do wuzu in the masjid. But in reality, wuzu should be done at home, and then we should come to the masjid in the state of wuzu. The benefit of this is many. And one of the benefits has been mentioned in the hadith that Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says that a person who does wuzu at home and has the intention of acting upon a fard, i.e. coming to the masjid to recite salah, fard salah, then that person will be given the reward of one complete hajj. And if a person comes with the intention of nafl or sunnah, then he will be given the reward of one complete umrah. Now we can understand that the reward of hajj and umrah is uncountable. People go for hajj, people go for umrah, but they still don't know whether it's been accepted or not. But this is one way that we can be sure that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the reward of one hajj and umrah is by doing wuzu at home and then attending the masjid for fard or sunnah or nafil salah. So we should do wuzu at home, and we should make the most of this and gain the benefit of this, of gaining the benefit of one complete hajj and umrah. So yesterday we spoke about two types of impurities. One was hadath and the other was najasa. Hadath, we said that there's two types as well, hadath asgar and hadath akbar. Hadath asgar is that which breaks the wuzu, and hadath akbar is that which breaks the ghusl. Of hadath akbar, there's three types, and from those three types, the first is janaba, the second is hayz, and the third is nifas. The first would apply to male and women equally. The janaba, which is anything that happens or takes place whereby ghusl becomes farz on an individual. This will be covered later on. What are those things which will make ghusl farz on an individual? We'll cover that later. The second is hayz, which is the monthly period that a woman goes through, and at the end of this, then ghusl becomes farz on them. And also the third is also for women, which is nifas, and this is postnatal bleeding, again approximately 40 days after giving birth. This bleeding, when it comes to an end, then ghusl becomes farz on that individual. Now there are two types of purification. And these are extremely important, because this will then, we will get an understanding of what type of purification is required for us.
The first type is taharat hukmi, and the second type is taharat hakiki. Taharat hukmi in literal terms we could say is taharat by an order. So hukam by order. So cleanliness by order would be taharat hukmi, and taharat hakiki would be a real impurity or real purification. So taharat hukmi, for example, would be when we break our wuzu, when we break our ghusl. This is taharat hukmi. There's no literal impurity on our body, but as a result of the order of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we must now purify ourselves. So this would be taharat hukmi, and taharat haqiqi would be a cleanliness of any literal impurity, any form that may be. Whether it be anything that we consider impure or not, it will be considered impure, and we'll cover this later on as well. So there are three types of things which would need tahara, which would need purity. The first would be the body, the second would be the clothes, and the third would be the place in which we will be worshipping. We will be reciting our salah. Taharat hukmi will only apply upon the body. Taharat hakiki will apply on the body, the place, and the clothes. So taharat hukmi is only for the body, because taharat hukmi can only apply on the body. We can only do wuzu of the body. We can only do ghusl of the body. But why is it that we are being told to do taharat hukmi? Taharat hakiki makes sense. That if there's an impurity on our clothing, if there's impurity on our body, or on the place that we are reciting salah, it makes sense that we must clean that before we recite salah. But taharat hukmi is something which comes with iman. Because without iman, a person cannot understand taharat hukmi. For example, if you were trying to explain to a non-Muslim that in order for me to be able to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, I wash my face, I wash my arms, I wipe my head, and I wash my feet, he's going to say, why? He won't understand this. He won't understand the logic behind this. Only a person with iman will be able to understand the importance of taharat hukmi. That a person has no impurities on the body. Our body is completely clean, we are smelling fresh, we have no problems with our body, but yet we are told you need to go and do wuzu. We'll go and purify ourselves, and this is the reason why taharat hukmi is of extreme importance, that we must remember that when we are going to do taharat hukmi, then our intention should also be pure as well. And when we are purifying ourselves, it is only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is only for the sake of being able to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Salah is the only worship which creates a disconnection from yourself to the outside world. If you look at all other types of worship, whether it be to fast, whether it be to go for hajj, whether it be to give zakat, all these worships still has a connection with the people, and there is no harm in having a connection with the people during these worships. For example, whilst we are fasting, I am here speaking to you, no problem whatsoever. Whilst we are fasting, we are able to go out and do our day-to-day business. We are able to go out to go to work. But whilst reciting salah, if someone decides to even reply to a salam of an individual, which is in general, it is wajib to reply. But in salah, if a person replies to a salam, then the salah would break. This is because salah is a very unique worship which takes us directly in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And in order to be able to get in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to purify ourselves from top to bottom. And that is the reason why when we are preparing ourselves to come in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to look at three things. Not just one, but three things. We will look at our body. That is it pure? Is there any impurities on there? Whether it be hukmi or whether it be haqiqi. Whether it be that we have wuzu or not, or whether is there a literal filth on our body or not. And the second will be the clothing. That our clothes need to be pure. We need to ensure that throughout the day our clothes remain pure. We have 5 prayers in a day. After one salah you think, okay, now I can do what I want. But then you realize, I have the next salah to come, I need to make sure my clothes remains pure for the next salah. So we'll be extra careful. And if it does become impure, we will clean it before we get to the next salah. And that is the reason why Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has given such importance to cleanliness. And as I mentioned in the first day, that the first topic that's mentioned in the books of fiqh, as soon as you open the books of fiqh, you will find the topic of cleanliness. Because cleanliness is half of iman. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, at-taharatu nisful iman, cleanliness is half of your iman. So we must ensure that we pay most attention on our cleanliness. Hence why a believer would be the most clean. As per the hadith, Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in regards to wuzu, he was trying to explain to the Sahaba Ikram that why is wuzu so important and why is the benefit of doing wuzu. Not only that we can present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala.
Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he says that, "O my Sahabas, if a person was to bathe in the river 5 times a day, would that person have any impurities on his body? Would there be any filth or any dirt on his body?" The Sahaba Kiram said, "Ya Rasulullah, indeed that person would be completely clean. He would have no dirt, he would have no filth on his body. He has washed himself 5 times in a day." Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, "O my Sahabas, a person who does wuzu 5 times in a day is just as clean of sins as a person who washes himself 5 times daily in the river." So this we can understand, that wuzu not only is taking us close to Allah subhanahu wa ta'ala, but allowing us an entry in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a way of permission as well, that without you being clean, without your clothes being clean, without your body being clean, without the place being clean, no matter how many times you say takbir tahrima, you will not have entered a salah. A person will see you reciting salah, he will say you have entered salah, but in the court of Allah you have not even entered. No matter what you do, no matter how much you try, if you have not acted upon these 3 fundamentals of cleaning the body, the clothes and the place, then you will not have entered the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the reason why our ulama kiram has also given such importance to wuzu and to water. Because without water we are unable to enter the court of Allah subhanahu wa ta'ala. We are unable to enter into salah. And when we look at the life of our Buzurgan Deen, then when they would act upon the worships of Allah subhanahu wa ta'ala, they would ensure that they have done it in the way that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did. Otherwise there is no point. If we are going to do a worship, we are going to do it anyway, then why not do it in the best form possible? Why not do it in the form that it deserves to be done in? Why not do it in the form that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has taught us to do it in? As I mentioned the other day as well, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in regards to salah, he mentions that recite salah the way you see me recite salah. And that is the way that our A'immah Kiram has taught us to recite salah. Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu, when he has taught us how to recite salah, he has taught us the way Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam recited. The Sahaba Kiram transmitted it further, and then we reached us, alhamdulillah, and that is the way we should be reciting salah. Not making our own ways up. Not deciding that I will do this and leave this out. Just because I have a few minutes short, I'm going to leave it out. Or I'm just being lazy and I'm going to leave it out. If you are going to do a worship, because you're going to do it anyway, a few seconds, a few minutes will not do any harm to your life, but rather it will do harm to your worship. One of the ways of gaining piety and gaining concentration in our salah is by doing wuzu in the correct way, by doing wuzu in the complete manner in which Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did it. And it's been mentioned as well that al-wuzu miftahu salah. Wuzu is the key to your salah. Without wuzu you will not be able to enter your salah. And if you have done it incorrectly, then you will struggle in your salah. Just as if the key is not made correctly, you will struggle to open the lock. The same way, if the wuzu is not done correctly, you will be struggling in your salah. And that is one of the ways to increase our concentration in salah as well, is by making sure we have completed our wuzu in the correct way. And one of the ways, and one of the important points which have been covered is that we mustn't waste water. We need to understand the importance of water, and if someone is doing wuzu in the masjid and they are wasting water, then this will be haram. So imagine you are doing a worship, but in that worship you are doing a haram. Now, what kind of logic would that be? That you are doing a worship, wuzu in itself is a worship. As I mentioned, by doing wuzu, our sins are being washed away. So doing worship, but whilst doing worship, we are doing it haram. It holds no logic. We must be careful of this. We must pay attention to this. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I've made any mistakes. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.